بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جہاں ہم اپنے والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہیں ہم اپنے قریب رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ قریب رہنے والے لوگوں میں ہمارے پڑوسی ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہم ان پیاری باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبرنامے کو اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ، عرس مبارک اور ایکٹیویٹی ڈیسک، اور دارالمدینہ پیکج میں جانیں گے تعلیمی دورے کے بارے میں کچھ باتیں، اور کلپ ڈیسک میں سنیں گے ایک زبردست کلام، ویڈیو ریویو میں دیکھیں گے ایک زبردست کلپ، پرندوں کے حوالے سے دیکھیں گے ایک اسپیشل رپورٹ، چھوٹی آپا سکھائیں گے ہمیں سنتیں اور آداب، اور دیکھیں گے چھوٹا کام بڑا فائدہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایکٹیویٹی ڈیسک کی جانب۔ ایکٹیویٹی ڈیسک میں کیا ہوگا سزان بھائی؟ جی، اس میں میں آپ کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو مختلف پروگرامز کی ایکٹیویٹی دکھاؤں گا، جس سے مزے کو مزہ آ جائے گا اور گھر بیٹھے دوستوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ ویسے بھی ہمارے کڈس مدنی چینل کے پروگرامز کی ایکٹیویٹیز بہت مشہور ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، یہ ایکٹیویٹی میں آ چکے ہیں کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ آج ہمارے ساتھ 4 سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں دینے ہیں بچوں نے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 1 اور 2 کا جواب ایک کیلنڈر میں ہے، سوال نمبر 3 کا جواب ایک کیلنڈر میں ہے، اور سوال نمبر 4 کا جواب بھی ایک کیلنڈر میں ہے۔ جی چلیں سوال شروع کریں، سوچ لیں، تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ جی یہ کہہ رہے ہیں تیار ہیں بھائی، سوچ لیں، چلیں جی چلیں، کون آئے گا؟ جی چلیں، سوال نمبر 1 پہلا سوال ہے، آپ آ جائیں سر۔ پہلا سوال ہے، بتائیے کہ اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ مدد نہ کریں، آسان ہے، بچہ بتا دے گا، بس بتا دے گا نا، بس بھائی کو پتہ ہے، ان کے بتا دے گا آرام سے۔ جی 14، ایک اور بار آئی ہے بھائی، چلیں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ان کا جواب بھائی۔ 2، 19، جی 12، آگے بڑھنا ہے؟ نہیں آگے نہیں بڑھنا، رک گئے، یہی جواب ہے، سوچ لیں، پیچھے تو نہیں رہ گیا جواب، آگے بھی نہیں ہے، آگے دیکھیں تو صحیح کون سے ہیں، اچھا دیکھیں تو صحیح، نہیں یہی جواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہی جواب ہے، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ جی جناب، دوبارہ اس کو 0 بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹیم بی والوں نے بھی آ کے اسی سوال کے وہ اسی کیلنڈر سے جواب دینا ہے۔ جی چلیں آ جائیں ٹیم بی والے،
کون آئے گا؟ آپ آ جائیں. جی چلیں بتائیے کہ فجر کی نماز میں کتنی فرض رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی چلیں یہ آپ سے سوال ہے. 8 6 14. ایک اور بات ہے یہ بھائی سنیں آگے بڑھیں. 19 12 7 12 3 9 19 2 10. یہی ہے, پیچھے تو نہیں ہے بھائی, سوچ رہے ہیں. ان کی باتوں میں نہ آئیں, آپ اپنا بتائیں. دکھائیں بھائی, مائک دیں ذرا, آپ اپنا بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو؟ 2 ہی ہے بھائی, پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ پیچھے بھی گزرے ہیں کافی نمبر بھائی, کیا کر رہے ہو؟ پوائنٹ لوز کروا دو گے. پوچھ لو بھائی, پیچھے اتنے نمبر گزرے ہیں, 7 بھی گزرا, 19 بھی گزرا, اتنے سارے نمبر گزرے نہیں. یہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں 2 ہے اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی آ جائیں آپ اپنی جگہ پر. جی چلیں سوال نمبر 3 کا جواب بھی دینا ہے. جی چلیں آپ آ جائیں. سوال یہ ہے, بتائیے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس کون سے اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس کون سے اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ رجب, جی رمضان المبارک. آپشن جو آ رہے ہیں, جی محرم, جی آگے بڑھیں, شوال, ذو الحجہ, صفر, ربیع الاول, جمادی الاولی, شعبان, ذو القعدہ. آگے تو نہیں ہے؟ نہیں آگے بھی, ربیع الاول. دیکھیں جناب, آگے دیکھ لیں, پیچھے دیکھ لیں. پیچھے ہو سکتا ہے 1-2 پوائنٹ کارڈ ایک ساتھ چلے گا. دیکھیں ایک ایک کارڈ کھول کے دیکھیں گے نا, مل جائے گا آپ کو. تو بھائی یہ بھی نہیں ہے, پیچھے چلیں, اور بھی تو پیچھے ہے, کوشش کریں. نہیں ہے, آگے بھی نہیں ہے. جی چلیں, جی چلیں جلدی سوچیں, کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. 5 4 3 2 1. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح جواب. جواب یہاں پہ موجود ہے, ربیع الاخر. آپ سے غلطی ہو گئی, آپ اپنی جگہ پر رہیں گے. جی ٹیم بی, آپ کے پاس موقع ہے ایک بہت اچھا پوائنٹ کو آگے بڑھانے کا. جی آ جائیں جناب, کون آئے گا؟ پچھلی بار میں آپ گئے تھے نا, آپ آ جائیں. جی بتائیے کہ آپ اپنی جگہ پر آئیں. سوال نمبر 4 کا جواب, پیچھے کھڑے ہوں گے نا. بتائیے کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ, بلکہ اسلام کے پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتانا ہے آپ نے آپشنس کے ذریعے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ, اپنی جگہ پر آئیں گے. پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین, مختلف سوالات ہوئے اور مختلف ایکٹیویٹیز ہوئیں جن کے ذریعے آپ کی نالج میں اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی ماشاء اللہ. اور یہاں پر ایک اور ایکٹیویٹی ہم نے شامل کی, اور جس کے ذریعے ہم نے آپ کے علم میں اضافہ کیا, آپ کی نالج میں اضافہ کیا.
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये एक्टिविटी को हम अपने घर में भी बना सकते हैं और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर खेल सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं दारुल मदीना के पैकेज की तरफ। जी बिल्कुल, तो आइए चलते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा दारुल मदीना कराची कैंपस के सेकेंडरी क्लासेस के तलबा का तालीमी दौरा और तरबियती बयान हुआ। तालीमी दौरे सीखने के अमल को यादगार बनाते हैं। क्लासरूम में सीखे गए लेसन्स की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करने में मददगार साबित होते हैं। मुस्तकबिल की तरजीहात में मदद मिलती है। यकीनन मुस्तकबिल के बारे में बरवक्त आगाही तलबा को उनके मुंतखब करदा शोबों में कामयाबी के लिए जरूरी महारतों, इल्म और ज़हनियत से आरास्ता करती है और इस आगाही के नतीजे में वो अपनी तालीम और कैरियर के बारे में ज्यादा बेहतर फैसले कर सकते हैं। दारुल मदीना अपने तलबा को तालीमी दौरों और तरबियती नशिस्तों के जरिए वक्तन फवक्तन ऐसे मौके फराहम करता है जिसकी मदद से वो अपनी तफहीम को बेहतर बना सकें। दारुल मदीना बॉयज कैंपस कराची के सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ने वाले तलबा ने आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में मदनी चैनल IT दौरा हदीस एरिया और दीगर मुख्तलिफ शोबों का तालीमी दौरा किया। तालीमी दौरे के बाद तलबा का तरबियती सेशन हुआ। तरबियती सेशन में बयान करते हुए फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम के निगरान और दारुल मदीना के रुकने मजलिस अबू जुहैब मोहम्मद जुबैर अत्तारी मदनी ने तलबा से उनके मुस्तकबिल के हवाले से सवालात किए और अपने मुफीद मशवरे और तजुर्बात भी बयान किए। रुकने मजलिस ने कहा कि सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि आपने क्या करना है। आपको जिस मजमून, काम या शोबे में ज्यादा दिलचस्पी हो उस तरफ अपनी भरपूर तवज्जो दीजिए। इस हवाले से मालूमात और मुफीद मशवरों के लिए दारुल मदीना आपकी रहनुमाई करेगा। तलबा के इस तालीमी दौरे से मुख्तलिफ तसव्वुरात के बारे में उनकी समझ में इजाफा होगा और तलबा में फैसला साजी की महारत और जिम्मेदारी के एहसास को फरोग देने में मदद मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जबरदस्त। इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं वीडियो रिव्यू की तरफ। सलाम भाई, वीडियो रिव्यू में इस हफ्ते आप क्या लाए हैं? कोई पोयम या गुलाम रसूल का कोई एपिसोड? जी, मैं आपको ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को एक जबरदस्त सी 2D सीरीज साद और शादिया की किस्त दिखाने ले जा रहा हूँ, जिसमें हमें हदीस मुबारक सिखाने की कोशिश की जाती है। आइए मिलकर देखते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। फिर उतर गई। क्या हो रहा है ये बार बार? फिर उतर गई। ओहो, क्या मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, क्या हो गया है आपको? इतनी जोर से काका लगाकर क्यों हंस रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई। आप वहाँ तो देखें, आपकी भी हंसी निकल जाएगी। वो देखे कामू भाई को। क्या हो रहा है ये बार बार? शारिक भाई, इस तरह जोर जोर से काका लगाकर हंसना अच्छी बात नहीं है। क्या हो गया बाबर भाई? अब हंसने में क्या बुरी बात हो सकती है? है शारिक भाई, बहुत बुरी बात है। एक बार मैं भी ऐसे ही काका लगाकर हंस रहा था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे साद भाई, वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे, मैं आपको एक बहुत मजे का जोक सुनाता हूँ। पहले आप मेरी बात सुने बाबर भाई। इस तरह जोर से कहकहा लगा के हंसना बहुत बुरी बात है। क्यों साद भाई, इसमें क्या बुरी बात है? कल ही बाबा जान ने बताया है कि कहकहा लगा के हंसना बहुत बुरी बात है। आफिया बेटा, इस तरह कहका लगाकर हंसना बहुत बुरी बात है। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहकहा शैतान की तरफ से है और मुस्कुराना अल्लाह की तरफ से है। क्या मतलब बाबा जान? मतलब ये है बेटा कि कहकहा शैतान की तरफ से है, तो जाहिर है कि जो अमल शैतान की तरफ से होगा वो अल्लाह को पसंद थोड़ी होगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि चाहे कितनी भी हंसी आए, कहका लगाकर ना हंसे। हाँ, मुस्कुराने में कोई हरज नहीं है, बल्कि मुस्कुराना तो हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है।
اس لیے ہمیں ہمیشہ صرف مسکرانا چاہیے اور کہا تو بالکل بھی نہیں لگانا چاہیے۔ سوری بابر بھائی، مجھے معلوم نہیں تھا۔ انشاءاللہ آئندہ میں خیال رکھوں گا کہ کبھی کہا لگا کر نہ ہنسوں بلکہ صرف مسکراؤں۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سعد بھائی۔ جزاک اللہ شارق بھائی، اللہ پاک آپ کو اپنی نیک نیت پر عمل کرنے کی اور نیک اعمال پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سعد بھائی وہ حدیث شارق بھائی کو بھی یاد کروا دے۔ جی ضرور، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا کہ کہا شیطان کی طرف سے ہے، کہا شیطان کی طرف سے ہے، اور مسکرانا اللہ کی طرف سے ہے۔ اور مسکرانا اللہ کی طرف سے ہے۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس ایپیسوڈ میں ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک رپورٹ کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ، جس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں اور امیر اہل سنت سے کی جاتے ہیں مختلف سوالات، اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ، اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں۔ مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم کی باتیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے۔ اور جی ہاں، مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات امیر اہل سنت بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں دیتے ہیں۔ جیسا کہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوال ہوا کہ حافظ کی فضیلت زیادہ ہے یا عالم کی؟ امیر اہل سنت نے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا عالم کی فضیلت زیادہ ہے، بروز قیامت عالم کو روک لیا جائے گا، وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے، ان کی سفارش سے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آپ بھی اس طرح کی مزید پیاری پیاری باتیں مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے سن سکتے ہیں، اور جو بچے مدنی مذاکرے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی ویڈیوز بھیج کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں ایک اسپیشل رپورٹ کی طرف۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ میں ہوں عدیل اور آج میں آپ کے ساتھ ایک اسپیشل رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، پرندے اللہ پاک کی بہترین تخلیق ہیں۔ پرندے جن کی ایک چونچ ہوتی ہے اور 2 پاؤں ہوتے ہیں، اور پر یعنی ونگز ہوتے ہیں جو اڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کے گھر کو گھونسلہ یعنی نیسٹ کہتے ہیں۔ زیادہ تر یہ درخت پر رہتے ہیں، لیکن آج پرندوں سے متعلق ایک اسپیشل رپورٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو مائگریٹری برڈز کے بارے میں بتائیں گے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آج مائگریٹری برڈز کے بارے میں بات کریں گے۔ مائگریشن کا مطلب ہے نقل مکانی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا۔ اسی طرح مائگریٹری برڈز کا مطلب ہے نقل مکانی یا ہجرت کرنے والے پرندے۔ مثال کے طور پر ہمنگ برڈ گلف کوسٹ سے ساؤتھ امریکہ اور کینیڈا کی طرف ہجرت کرتا رہتا ہے، جبکہ آرکٹک ٹرن ایک ایسا پرندہ ہے جو دنیا کا سب سے لمبا سفر کرنے والا پرندہ ہے۔ پرندوں میں لمبے سفر کرنے کا احساس تو ہمیشہ رہے گا، جیسا کہ جنگلی پرندے جو ڈومیسٹک پیجن بھی کہلاتے ہیں، لیکن جو راک ڈو، کولمبلا، ووڈ پیجن ہیں یہ مائگریٹری برڈز ہیں جو ونٹر یعنی سردیوں کے آنے پر ہزاروں کلومیٹر سفر کرتے ہیں۔ ان ہجرت کرنے والے پرندوں میں کوکوس، ہمنگ برڈز، ڈک، سی برڈ، یورپین ٹرٹل ڈف، ریڈ کراس بل، سائبیرین کرین، بار ہیڈڈ بوس، اسنو گوس، رابن، اسٹورک، وائٹ اسٹورک، فلیمنگوز، کرینز، پیلیکن، بلیک ٹیلڈ گوڈوڈ، سوئفٹس، ٹرسٹ ون اور اسپرے شامل ہیں۔ پیارے بچوں، ہجرت کرنا آسان بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کسی ایسی دعوت پر جانا ہو جہاں آپ کو کچھ دن قیام کرنا ہو تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کون سے کپڑے پہننے چاہیے، کیسا موسم ہوگا، جانے میں کتنا وقت لگے گا، کھانا پینا کیسے ہوگا، عبادت کیسے ہوگی، یہ سب کچھ۔ ٹھیک اسی طرح پرندے بھی اپنے سفر پر نکلنے سے پہلے
تیاری کرتے ہیں، لیکن ان کے سفر میں سب سے بڑا کام اپنے جسم سے ہی لینا ہوتا ہے، اور وہ ہے پروں یعنی ونگز کی وجہ سے آسمان میں اڑنا۔ اس لیے ہجرت برداشت کرنے کے لیے طاقت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانوں کے کام کرنے کے طریقوں سے پرندوں کو مزید خطرات ہوتے ہیں، جن میں قدرتی جنگلات کو ختم کرنا۔ بھوکے اور اڑ اڑ کر تھکنے والے پرندے مختصر قیام یا رکنے کی جگہ پہ پہنچے تو آگے سے انہیں درخت کی جگہ ایک شاندار سوسائٹی بنی ہوئی ملے، گھونسلے بنانے والے گھر کی جگہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں ملیں، یا پھر گھنے لمبے درختوں کو کاٹ کر کسان کی چھوٹی چھوٹی فصلیں لگی ہوئی ملیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پرندے شکاریوں کے ہاتھوں شکار ہو جاتے ہیں؟ بچوں، دنیا میں پرندوں کی تقریباً 11,000 اقسام میں سے تقریباً 2,000 ہجرت کرتے ہیں۔ پرندے دو طرح سے ہجرت کرتے ہیں، پہلا گرم علاقوں کا رخ کرنا جہاں پرندوں کی گروتھ ممکن ہو سکے، اور دوسرا موسم کے لحاظ سے بھوک اور پیاس کا انتظام کرنا۔ اس بھوک اور پیاس کے سفر میں مناسب رہائش گاہیں شامل ہوتی ہیں جہاں وہ کچھ آرام اور اپنے سفر میں سامان کی ہونے والی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے پرندوں کی اقسام اپنی ہجرت کے لیے اپنی ترتیب یا طریقوں سے راستوں کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ ان راستوں کو اہمیت دیتے ہیں جو زیادہ تر پرندوں کے لیے ایک جیسے ہوں۔ ہجرت کا وقت اور روانگی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ ویدر پیٹرن بھی استعمال کرتے ہیں اپنی روانگی طے کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ زران بھائی اتنی نہیں سن لی اور سنا دی، کوئی کلام تو سنا دیں جس سے مزے کو مزہ آ جائے۔ جی میں آپ کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو ایک زبردست کلام سنواتا ہوں۔ کلام کا نام تو بتائیں۔ فیضان بھائی، ہمارا پسندیدہ پروگرام ہمارا اسلام میں بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام یا حبیبی نور مجسم نعت خواہ بھائی نے پڑھا ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ یا حبیبی نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا، یا حبیبی نور مجسم، تیرا وصف بیان تیرے کون کرے گا بڑا، اس کے سفر میں جبریل امین کی رسائی، یا حبیبی نور مجسم، اجمل کن تیری صورت، سنکا تیری سیرت جیبا، سنکا تیری سیرت اکمل تیری عزیزہ، تیری ذات گم خدا، یا حبیبی نور مجسم، یا حبیبی یا لائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر بس اللہ، تیرے ایک سخن پر قربان، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے رضائی، یا حبیبی نور مجسم، یا حبیبی یا لائی، تصویر کمال محبت، تنویر
सुभान अल्लाह। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारी सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा खबरनामा खबरनामा। इस्लामी साल के 5वें महीने जुमादल ऊला में भी आरास का सिलसिला होता है और आज हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी, इस्लाम के अजीम सिपाही सालार यानी कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के बारे में। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु की विलादत मक्का शरीफ में हुई। आप रदियल्लाहु अन्हु का नाम खालिद और लक़ब सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार है। आप रदियल्लाहु अन्हु के अम्मी जान का नाम लुबाबा सुगरा है जो उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना रदियल्लाहु अन्हा की बहन हैं। आप रदियल्लाहु अन्हु ने सन 8 हिजरी सफर शरीफ के महीने में इस्लाम कबूल किया। आप रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु के बचपन के दोस्त थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु बहुत ही बहादुर थे। आप कुश्ती घुड़सवारी में बहुत माहिर थे। आप रदियल्लाहु अन्हु ने हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुए मुबारक अपने पास रख लिए थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब तक ये बाल तुम्हारे पास रहेंगे हमेशा तुम्हें मदद मिलेगी और तुम्हारे दुश्मनों को शिकस्त होगी। आप रदियल्लाहु अन्हु ने बहुत सी जंगों में शिरकत की और आप रदियल्लाहु अन्हु एक भी जंग नहीं हारे। आप रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में सन 21 हिजरी 28 जुमादल ऊला को हुआ। आप रदियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ मुल्क के शाम के शहर हिम्स में है। अल्लाह पाक की आप पर रहमत हो और आपके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और आप हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा खबरनामा बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा खबरनामा बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया